Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. معزز سامعین و ناظرین اکرام، بلا شک و شبہ شریعت مطہرہ میں مردوں کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، 2 3 اور 4 لیکن اس بات کی تاکید بھی لگائی گئی ہے کہ اگر تم ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے گزار دو۔ تو یہاں پر یہ قید بھی لگائی گئی کہ آپ کو 4 کرنا ہے تو 4 ہی جو ہے، آپ کو یہ نہیں کہ بس آپ نفسانی خواہشات کے لیے یا آپ جو ہے شوق میں آپ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے یہ قید بھی لگائی، اگر تم 2 کر رہے ہو، 3 کرو تو ان کے ساتھ عدل اور انصاف بھی تمہیں کرنا ہے، ورنہ صرف ایک کو ہی لے کر اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے زندگی گزارو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرد کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ اسلام میں 4 عورتوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی، بلکہ اس سے آپ کو مستثنا رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ذات ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نفس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، یعنی شوق کی خاطر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شوق کی خاطر یا نفسانی خواہشات کی خاطر جو ہے آپ نے یہ 11 شادیاں نہیں کی ہے، بلکہ ان تمام 11 شادیوں میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں جو ہے پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی بھی نکاح نفسانی خواہش کے لیے جو ہے آپ نے نہیں فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کے ہیں۔ 15 سال کا جو ہے بیچ میں جو ہے فرق ہے۔ کیا آج کا کوئی انسان جو ہے اتنا فرق والی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوائے ایک کنواری حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جتنے بھی 10 اور امہات المومنین سے جو آپ نے نکاح فرمائے ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی بھی عورت یعنی کوئی بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کنواری نہیں تھی۔ کنواری صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ حضرت خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے شوہر نہیں تھے، تو آپ نے پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، وہ بیوہ ہیں۔ اس کے بعد 10 جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر، اس کے بعد جو 9 جو ہیں وہ کوئی جو ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہوا یا کوئی جو ہے طلاق یا خلا یافتہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ تمام نکاح جو ہے کنواری لڑکیوں سے نہیں تھے، بلکہ صرف ایک ہی تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کنواری تھی۔ اب یہاں سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ خواہش یہ کرتے ہیں کہ انہیں کنواری لڑکی ملے یا کنواری لڑکی سے ان کی شادی ہو، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات کو آپ دیکھیں، صرف ایک کنواری ہے، بقیہ سارے کے سارے کی کوئی طلاق یافتہ ہیں، کوئی خلا یافتہ ہیں، یا کوئی جو ہے کسی کا انتقال، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے حضور کے نکاح میں آئے۔ تو یہ مصلحتیں، کچھ حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شادیاں کی، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید بھی نہیں لگائی۔ اور عرب کا ایک دستور تھا، کثرت نکاح کرنا، یہ عرب میں ایک رواج بھی تھا، زیادہ عورتیں اپنے پاس رکھنا یہ رواج بھی تھا۔ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو انبیاء اکرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ کثیر عورتوں سے نکاح کیا کرتے۔ خود سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد یا اس سے کم و بیش اتنی جو ہے آپ کے پاس بیویاں تھیں، یا اور کسی نبی کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 بیویاں یا 500 بیویاں ان کے پاس تھی۔ تو کئی انبیاء اکرام ایسے ہیں جن کے پاس کثرت ازواج تھی، کئی بیویاں تھیں ان کے نکاح میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قید کیا جاتا، کیسے جو ہے آپ کو پابندی لگائی جاتی کہ صرف آپ کو اتنے کرنا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 11 جو ہے نکاح آپ نے فرمائے۔ تو اس بات کو تاریخ کو بھی جو ہے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کے انبیاء اکرام نے بھی کثرت سے شادیاں کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اتنی شادیاں کرنے بھی بہت ساری حکمتیں جو ہے اس میں پوشیدہ تھیں۔ علماء اکرام اور محدثین
نظام جو ہے، اور ایک اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خاندانوں کی لڑکیوں سے اس لیے آپ نے نکاح فرمائے کہ اس سے بھی ان کے خاندان پر ایک اثر ہوتا۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی خاندان کی کوئی بیٹی کوئی اپنے گھر لاتے ہیں تو ان کے خاندان والے اس خاندان سے مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عزت و اکرام کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہے محبت میں گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں سے، خاندان کی لڑکیوں سے جو آپ نے نکاح فرمایا، اس میں بھی یہ راز پوشیدہ تھے کہ اس نکاح کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے داخل اسلام بھی ہو جاتے اور کئی لوگ دامن رحمت سے بھی جو ہے آپ کے وابستہ ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے اگر آپ بادشاہوں کا اگر آپ جائزہ لیں، یا تو لڑکی دیتے یا تو لڑکی لیتے، یہ اب وہاں پر جب یہ نسبت قائم ہو جاتی تو جو جنگ ہونے والی تھی ان فیوچر، وہ جنگ وہاں پر ختم ہو جاتی۔ یعنی دو بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان بڑا تناؤ چل رہا ہے، بڑا جو ہے ایک وہاں پر ایک جنگ کی کیفیت ہو رہی ہے، بڑا دونوں کے درمیان جو ہے عداوتیں اور دشمنیاں ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک مصلحت آمیز کام کیا جاتا، یا تو لڑکی کو دیا جاتا یا تو لڑکی کو لیا جاتا۔ اس سے دونوں خاندانوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور نفرتیں، رنجشیں جو ہے ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ 11 شادیاں کرنے میں بھی علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ خاندان والے بھی آپ کے دامن رحمت سے جو ہے وابستہ ہو جائیں۔ اب اس کی جو سب سے زیادہ جو حکمت جو اس کے اندر نظر آتی ہے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ 11 ازواج مطہرات کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 11 ازواج مطہرات نے جتنا دین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا تھا، وہ عورتوں کے درمیان آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ یاد رکھیں، جتنی عورتوں نے، صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو استفادہ حاصل کیا ہے، وہ امت کی فقیہ، امت کی مفتیہ اور امت کی بہت بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بڑے بڑے صحابیات اور بڑے بڑے صحابی خود جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کسی مسئلے پر جو ہے استفادہ کیا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اس مسئلے کے بارے میں جو ہے آپ کیا فرماتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات جو 11 تھی، ان 11 نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دین حاصل کیا اور آپ سے براہ راست سرکار سے جو ہے آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی، جو قرآن سیکھا تھا، جو حدیث سیکھی تھی، وہ آپ نے، وہ 11 ازواج مطہرات نے دیگر عورتوں میں جو ہے اس کو آپ نے پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی حکمت اس کے اندر جو ہے پوشیدہ تھی۔ اگر یہ ایک یا دو ہی ازواج مطہرات ہوتی تو صحابیات تک اور عورتوں تک جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا۔ اس میں یہ حکمت بھی جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ امتی کے لیے 4 اور نبی کے لیے کوئی قید نہیں لگانا۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے۔ امتی کے لیے قید ہے، امتی کے لیے روک ہے، امتی کے لیے پابندی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک اختیار ہے کہ آپ نے کثرت سے شادیاں کی ہیں۔ یہ آپ کی شان اور آپ کی جو ہے یہ مقام اور مرتبے کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔